کہ توبہ فی الفور کرنی ضروری ہوتی ہے۔ مثلاً جوانی میں آپ نے ایک گناہ کیا تو اس کا اسی وقت توبہ کرنی لازم ہو گئی تھی۔ اب اگر آج احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا تھا تو اب ایک توبہ نہیں کرنی پڑے گی، 2 توبہ کرنی پڑیں گی۔ ایک گناہ کرنے پر توبہ اور دوسرا گناہ کی توبہ کو جو ہم نے ڈیلے کر دیا، مؤخر کر دیا، اس میں جو دیر کر دی، اس پر بھی توبہ، تو 2 توبہ بندے پہ کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان اپنے نفس پہ اعتماد نہ کرے، کبھی بھی نہ سوچیں کہ جی بس میں نے اس کے ساتھ میل جول چھوڑ دیا ہے، بس کبھی ایسے ہی سلام دعا ہو جاتی ہے۔ نہ، جب کسی لڑکی کو دیکھا کہ وہ دین کے راستے پہ نہیں، برائی کی طرف کھینچتی ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ اپنے نفس پہ اعتماد نہ کریں کہ میں تو صرف سلام کرتی ہوں، آج سلام کریں گی، کل کرام کریں گی، پرسوں اس جیسے کام کریں گی۔ تو اس لیے اپنے نفس پہ اعتماد نہ کریں۔ پھر حقوق اللہ کو پورے کریں۔ نماز روزہ اگر رہتے ہیں تو ان کی قضا ادا کریں۔ حقوق العباد ہوں تو ان کو ادا کریں یا ان کو معاف کروائیں۔ حرام اور ممنوع اشیاء کو تلف کر دیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنی پکچرز البم بنائی ہوئی ہے تو شریعت نے تصویر کو حرام کہا، سوائے اس کے کہ آئیڈینٹی کے لیے اس کی ضرورت ہو، پاسپورٹ کے لیے، آئی ڈی کے لیے، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے، تو شریعت نے مجبوری کے تحت اس کی اجازت دی ہے۔ حج عمرے پہ جانا ہے، اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ جو ہم لذت کی خاطر، انجوائے کرنے کی خاطر، فن کی خاطر تصویریں بناتے ہیں، اور بالخصوص شادی بیاہ پر عورتیں جو دلہن بن کے اپنی تصویریں کھنچواتی ہیں، یہ شرعاً حرام ہوتی ہیں۔ تو ایسی تصویروں کا تلف کرنا یہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ یا اگر کسی لڑکی کے کہیں ناجائز تعلقات رہے اور اس مرد نے کوئی چیزیں اس کو گفٹ کے طور پہ دیں، تو ان ناجائز چیزوں کا تلف کرنا اس پر ضروری۔ خط لکھے ہوئے ہیں، کارڈ بھیجے ہوئے ہیں، سب کو پھاڑ دے، آگ میں ڈال دے، اللہ کی رضا کے لیے۔ حرام مال سے پرورش پانے والے بدن کو نیکی میں استعمال کریں، نیک دوست بنائیں، اور توبہ پہ پکا رہنے کے لیے تائبین کے واقعات کو پڑھتی رہیں، یاد کرتی رہیں، تاکہ انسان کی ہمت بلند رہے۔ چنانچہ غامدیہ قبیلہ کی ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ عورت یہ جانتی تھی کہ ایک ہوتی ہے پیشاب پخانے کی ناپاکی، یہ پانی بہانے سے دھل جاتی ہے، ایک ہوتی ہے گناہ کبیرہ کی ناپاکی، یہ ناپاکی توبہ کے بغیر نہیں دھلتی۔ مثال کے طور پہ جس بندے نے زنا کا ارتکاب کیا، وہ 70 مرتبہ بھی غسل کر لے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ زنا سے توبہ نہیں کرے گا۔ وہ ظاہری بدن تو پاک ہو گیا، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، تلاوت بھی کر سکتی ہے، لیکن جو حقیقتاً اس کا بدن ہے وہ ناپاک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر عورت کو پاک دنیا میں پیدا کیا ہے، خاوند کے ساتھ رہے تو شرعاً جائز اس کا بدن پاک رہتا ہے۔ جس عورت کے جسم کو غیر محرم نے غیر شرعی طریقے سے ہاتھ لگائے، اس عورت کا جسم پولیوٹڈ ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ اگر فقط ہاتھ لگانا تک تھا تو تھوڑا ناپاک، اور اگر زنا کا ارتکاب تھا تو پورا جسم ناپاک۔ اب یہ ناپاکی توبہ کے بغیر نہیں دھل سکتی۔ چنانچہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے یہ واقعہ صادر کروایا کہ وہ خاتون نبی علیہ السلام سے آ کر عرض کرتی ہے اللہ کے حبیب مجھے پاک کر دیجئے۔
نبی السلام نے دوسری طرف دیکھ لیا، اس نے ادھر سے آ کے پھر یہی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری طرف دیکھا، اس نے تیسری طرف آ کر یہی بات کی۔ جب اس نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا کہ مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، تو نبی السلام نے فرمایا تجھے وہم ہو گیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاملہ ہوں، مجھے حمل ہو گیا، اس لیے میں پکی بات کر رہی ہوں۔ تو نبی السلام نے فرمایا اچھا تم جاؤ، اور جب تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ یہ عورت واپس گھر آ گئی۔ اب اس کے پاس گڈ 9 منتھ تھے۔ ان 9 مہینوں میں یہ اپنی رائے بھی بدل سکتی تھی، یہ کسی دوسری بستی میں جا کے رہ سکتی تھی، یہ چلی جاتی وہاں سے، کوئی اس کے پیچھے پولیس تو نہیں پڑی ہوئی تھی، مگر یہ اپنی ضمیر کی قیدی تھی۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا تھا، ملامت کر رہا تھا کہ دیکھو تم ناپاک ہو چکی ہو، اب اسی حال میں اگر تم مر گئی تو قیامت کے دن تمہیں ناپاک کھڑا کیا جائے گا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عورت زنا سے توبہ کیے بغیر مرے گی، قیامت کے دن اس بے پردہ عورت کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے۔ تو اس کے دل میں یہ تھا کہ اللہ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، میری شکل بھی نہیں دیکھیں گے، مجھے پاک ہونا ہے۔ نہ اس کو دن میں چین تھا، نہ اس کو راحت میں سکون تھا۔ یہ 9 مہینے اس نے پیچ و تاب میں گزارے، زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود اس پہ تنگ ہو گئی تھی، وقت نہیں گزرتا تھا، وہ دعا مانگتی تھی میں جلدی فارغ ہو جاؤں بچے والی امانت سے، اور میں پاک ہونا چاہتی ہوں۔ جب بچے کی ولادت ہوئی، وہ بچے کو لے کے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا اس کو دودھ پلاؤ۔ اب دودھ پلانا 1.5 سے 2 سال کا معاملہ ہے۔ اس عورت کے پاس اتنا اور وقت تھا، اس عورت کی رائے نہیں بدلی، وہ عورت اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی، وہ مکر نہیں گئی، بلکہ اس دوران بھی اس کی یہی کیفیت رہی، حتیٰ کہ جب بچے نے روٹی کھانی شروع کر دی تو وہ ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لائی۔ بیٹے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے نے اب روٹی کھانی شروع کر دی، دودھ اس نے بند کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس پر حد جاری کرو، اس کو پاک کر دو۔ وہ عورت جانتی تھی میرے قبیلے کی بدنامی ہوگی، وہ جانتی تھی کہ مجھے اذیت ملے گی، میری موت آ جائے گی، مگر وہ اتنا بھی جانتی تھی کہ دنیا کی ذلت کم ہے، قیامت کے دن کی ذلت بڑی اور بری ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ مجھے پاک کیجئے۔ جب اس عورت کو رجم کیا گیا تو اس وقت ایک صحابی نے غصے کی کوئی فکرہ اس کے سامنے کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے سنا تو نبی علیہ السلام نے غصے کی بات کرنے والے صحابی کو منع کیا اور فرمایا کہ نہیں، لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعتہم، کہ اگر مدینہ کے 70 گناہگاروں پر اس کا ثواب تقسیم کیا جاتا، اللہ 70 کی بھی مغفرت فرما دیتے۔ تو ایسے لوگ کہ جن سے غلطی سرزد ہوئی اور پھر وہ عزم کے پہاڑ بن گئے، پھر انہوں نے ایسی توبہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی، ان تائبین کے واقعات پڑھ کر بھی انسان کو ہمت ملتی ہے۔ توبہ کرنے والے کے ذہن میں بس اوقات یہ اشکال ہوتا ہے کہ میں نے تو جی زندگی کے پچھلے 30 سال گناہوں میں گزار دیے، میں نے تو بہت گناہ کیے، اتنے سارے گناہ میرے اللہ معاف کر دیں گے؟ جی ہاں، جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ فرمایا اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں،
تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو پھر بھی قبول کر لوں گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو سعید بن مالک بن سنان اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا۔ وہ توبہ کی نیت سے گھر سے چل پڑا، رستے میں موت آ گئی، اللہ نے توبہ کی نیت سے چلنے کی بنا پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ کبھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بد کردار مجھ پر چڑھائی کرتے ہیں، جی میں تو گناہوں سے بچتی ہوں، مگر وہ جو بندہ ہے نا وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، کالیں کرتا ہے، میسج کرتا ہے، میں نے تو سم بھی بدل لی، پھر کہیں سے اس نے میرا نمبر تلاش کر لیا، میں کیا کروں؟ بھئی بات سیدھی ہے کہ جب آپ نے توبہ کر لی، اب کوئی آپ کو گناہ پہ مجبور کیسے کر سکتا ہے؟ صحابہ اللہ عنہم کے واقعات دیکھیے۔ کعب بن مالک اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جانے میں دیر ہو گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، جب تمہاری معافی کی خبر آ گئی تو ہم آپ سے بولنا شروع کر دیں گے، اور سب ایمان والوں کو کہا کہ ان دنوں ان سے گفتگو نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ خود میری بیوی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، اور میرے اوپر عجیب ڈپریشن کی کنڈیشن تھی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 50 دن کا تقریباً یہ لمبا معاملہ تھا۔ قرآن پاک نے کہا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود اس پہ تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کا اپنا جینا تنگ ہو گیا، وظنوا، اور ان کا یہ گمان ہوا، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اب اللہ کے سوا کوئی ملجا اور ماوا نہیں۔ کہتے ہیں اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہیں، اگر اس دوران میری موت آ گئی تو میرا حشر میں انجام کیا ہوگا؟ اور کبھی یہ خیال آتا کہ اگر اس دوران نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو پھر میں قیامت کے دن اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ تو مجھے سکون نہیں تھا، میں بہت غم زدہ تھا۔ اس حال میں میں باہر نکلا بازار میں، مجھے ایک بندہ ملا جو قریبی ملک کے بادشاہ نے جس کو بھیجا تھا اور اس کو رکہ دیا تھا، اور اس نے رکے میں لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ کے ساتھ قطع تعلقی کر رکھی ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم خزانے کے منہ کھول دیں گے، بڑے سکون سکھ کی زندگی گزاریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کی آفر تھی، کفر پہ آنے کی آفر تھی، میں نے اس رکے کو پڑھ کے اس کے ٹکڑے کیے، اور تنور جل رہا تھا آگ والا، میں نے اس آگ کے اندر اس کو ڈال دیا۔ آپ بھی ایسے ہی کریں کہ جس طرح انہوں نے خط پھاڑ کے آگ میں ڈالا، کوئی آپ کو خط لکھے پھاڑ کے آگ میں ڈالیں، کوئی میسج کرے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، کوئی فون کرے اس کو اٹینڈ ہی نہ کریں۔ جب آپ نے عہد کر لیا، اب کوئی کیسے گناہ پہ مجبور کر سکتا ہے؟ ایک صحابی تھے حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ، زمانہ کفر میں، جاہلیت میں ایک عورت کے ساتھ ان کے تعلقات برے تھے، چنانچہ یہ مدینہ طیبہ آ گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو تجارت کے سلسلے میں مکہ مکرمہ جانا پڑا۔ یہ مغرب کے بعد گلی میں سے گزر رہے تھے کہ وہ عورت جس کا نام عناق تھا وہ باہر نکلی، اور اس نے دیکھا تو اس نے بڑا وارم ویلکم کیا، ہیلو ہاؤ آر یو، آئی مس یو، آئی لو یو، جو گانے گاتی ہیں لڑکیاں وہی اس نے بھی گانے شروع کر دیے۔ تو انہوں نے اس کو ریسپانس نہ کیا۔ وہ بڑی حیران، مرشد تم وہی ہو نا کہ جو مکہ کی گلیوں میں میرے پیچھے پھرتے تھے، مجھے منتیں کرتے تھے، میری سماجت کرتے تھے کہ تھوڑا وقت میرے ساتھ گزار لو، اور میں تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، آج تم اتنے بے پرواہ کہ میری طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔
سنو میرا خامند سفر پہ گیا ہوا ہے اور میں گھر میں اکیلی ہوں، تم اپنے کام سمیٹ کے آ جانا، ہم آج رات دونوں اکٹھا گزاریں گے۔ اس عورت نے گناہ کی دعوت دی۔ مطلع عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ یہ شخص تو میرے چہرے کی طرف ہی نہیں دیکھ رہا، تو اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، تم آنکھ اٹھا کے چہرے کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ تو مطلع عنہ نے جواب دیا، اب ان آنکھوں نے اس ہستی کو دیکھ لیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ کسی غیر محرم پہ نہیں پڑ سکتی۔ وہ تو اس بات کو نہیں سمجھتی تھی، وہ ذرا آگے بڑھی تاکہ ان کا بازو پکڑے، کیونکہ طبیعت ایک دوسرے کے ساتھ تو بہت کھلی تھی، کئی مرتبہ گناہ کر چکے تھے مل کے۔ تو جب اس نے ہاتھ آگے بڑھایا نا ان کو پکڑنے کے لیے، تو مرشد اللہ عنہ نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، ورنہ میں اپنی تلوار سے تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ گھبرا گئی اور گھر چلی گئی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے مرشد رضی اللہ عنہ نے اس عناق کے ساتھ ریسپونڈ کیا، آج ہمیں کسی بد کردار کے ساتھ گناہ کے معاملے میں ایسے ریسپونڈ کرنا چاہیے۔ جب آپ فرم ہیں، مضبوط ہیں، آپ نے سچی توبہ کر لی، آپ کے پاؤں کے نیچے چٹان ہے، کوئی آپ کو گناہ پہ کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ ہاں، حدیث پاک میں کچھ دعائیں بھی ہیں، ان کو بھی پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ایک دعا ہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ایک دعا ہے، اللہم لا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدین۔ کبھی ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ میں توبہ تو کر چکی ہوں مگر پرانی یادیں عذاب بن گئی ہیں۔ حضرت 6 سال گزر گئے، اس شخص کا خیال ذہن سے ہی نہیں جاتا، میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہوں مصلی پہ، مجھے اس وقت بھی اسی کا خیال آ رہا ہوتا ہے۔ بھائی پرانی یادیں واقعی عذاب ہوتی ہیں، اور اللہ ہی اس عذاب سے نجات دے سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد، تلاوت کے بعد یا 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں، اللہ رحمت کر دیجئے، اللہ کی رحمت کا معاملہ ہوگا، اللہ اس پوری میموری کو ہی ڈیلیٹ کر دیں گے، ماضی کی کوئی بات یاد ہی نہیں آتی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ قبول ہونے کی چند علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ماضی کی باتیں بھلا دیتے ہیں، خیال ہی نہیں آتا، کبھی اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں جاتی۔ تو اگر توبہ قبول ہو جائے گی تو یہ میموری بھی آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا گناہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے؟ کہ میں مانوں کہ میں نے گناہ کیے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اعتراف کرنا پڑے گا، یا تو اس دنیا میں کرنا پڑے گا ورنہ پھر آخرت میں کرنا پڑے گا۔ نبی اسلام نے دعا سکھائی، ابوء لک بنعمتک و ابوء بذنبی، اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ تو رب کے سامنے تو اعتراف کرنا ضروری ہے، جو دنیا میں نہیں کرے گا تو پھر وہ جہنم میں جا کے کرے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ جہنمی کہیں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، بربادی ہے، ناس ہے ان جہنم والوں کے لیے۔ تو دیکھیے، یا تو دنیا میں اعتراف کرنا پڑے گا ورنہ پھر جہنم میں جا کے تو اعتراف کرنا ہی پڑے گا۔